اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آدم علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے تھے اور ہم نے کل بھی ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے چھپانا چاہتے ہیں تو اللہ یہ ضرور ہم سے چھپا لیتے نا۔ یہ قصہ یہ چھوٹے سے قرآن میں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو قصے بتائے نا قرآن میں، کیونکہ یہ تو بے شمار قصے ہوئے نا۔ آدم علیہ السلام سے دنیا بنی اور اس کے بعد کیا کیا نہیں ہوا ہوگا اس دنیا میں، اتنی صدیاں گزر گئی، زمانے گزر گئے، لیکن اللہ نے چن کے وہ قصے بتائے کہ جو میرے اور آپ کی نصیحت کے لیے، میری اور آپ کی ویل بینگ کے لیے، میرے اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے بڑے ضروری تھے، جس سے مجھے اور آپ کو کوئی سمجھ ملے۔ دیکھیں نا، ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں جب کوئی بڑا مصنف ہوتا ہے دنیا میں بھی، وہ بھی ہمیشہ وہ والے قصے لوگوں کو بتاتا ہے جس سے کچھ ایک نصیحت ملے۔ جیسے موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں، آپ کبھی سنتے ہیں، جن کی بڑی اچھی وہ موٹیویشنل اسپیچز دیتے ہیں یوٹیوب پہ، اور آج کل بہت سارے لوگ ہیں کہ جو آپ کو بتاتے ہیں، سننے میں بھی مزہ آتا ہے، ہم اپنے آپ کی اصلاح کر پاتے ہیں۔ تو وہ بھی آپ کو قصے وہ والے بتاتے ہیں جس سے ہمارے اندر کچھ چینج آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ ہم کو قصے بتا رہے ہیں، اور اللہ نے یہ وہ گنے چنے قصے بتائے ہم کو جس سے میری اور آپ کی زندگی میں کچھ چینج آئے۔ تو ضرور اس قصے میں بھی ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کوئی مزے کی کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ ایک تو دنیا کیسے سٹارٹ ہوئی، اور دنیا کے سٹارٹ ہوتے ہی، یعنی ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آدم بنائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش شروع کر دی، یعنی دنیا میں آزمائش ضرور ہوگی۔ پہلا پوائنٹ ہم کو یہ ملا، ہر ایک کی ہوگی، انسان اور جنوں میں سے، ہم کو بڑا کانشیس ہونا ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ ملا کہ جب انسان غرور میں چلا جاتا ہے نا، تو اس کو اللہ کی بھی عظمت نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اور استغفر اللہ، ہم دنیا میں ایسے لوگ دیکھتے ہیں، کہیں میں نہ ہوں کسی چیز میں ایسی غرور والی، کہیں مجھے اپنی حرکت نہ نظر آ رہی ہو، تو مجھے اپنے آپ پر بھی بڑا کانشیس رہنا ہے۔ ضروری نہیں کہ میں ہر چیز میں غرور والی ہوں، لیکن ایک اسپیسیفک چیز میں مجھے بڑا گھمنڈ ہو اپنے آپ پر۔ تو یہ بھی بڑا ضروری ہے، اس چیز کو نوٹ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، کیونکہ دیکھیں یہاں پر جو پوائنٹس ہم کو لینے ہیں جس سے ہماری اصلاح ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایک نمبر 1 ہماری آزمائش ضرور ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ سب کی ہوگی۔ میرے اوپر بات آئے گی تو میں تو پہلے یہی سمجھوں گی کہ میری غلطی کی وجہ سے مجھ پر یہ مشکل آئی ہے، کیونکہ قرآن ہی بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے وہ تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے یا آزمائش ہوتی ہے۔ تو میں گنہگار بندی ہوں، ظاہری بات ہے، تو میں سب سے پہلے اپنے لیے سمجھوں گی کہ یہ میری گناہ کی وجہ سے آئی ہے، اور اس پر میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گی، اپنی حرکتیں دیکھوں گی، اللہ سے معافی مانگوں گی۔ آگے اس پر میں ڈسکشن کروں گی کہ دیکھیں انہوں نے کیسے اللہ سے معافی مانگی، یہ پوائنٹ بھی ہم کو ملا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ہم نے پہلا پوائنٹ لیا کہ غرور، جب پہلا پوائنٹ لیا کہ آزمائش ہوگی۔ نمبر 2، شیطان نے اپنی بڑائی دیکھی کہ میں آگ سے بنا ہوں، حالانکہ اس کو بھی آگ سے اللہ نہیں بنایا ہے۔ تو غرور انسان کی مت مار دیتا ہے، میں اگر اس کو ایزی سینٹنس میں بتاؤں آپ کو تو، اور اس کی مت ماری گئی کہ اس نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک اور چیز ہم کو ملی کہ جیسے آدم علیہ السلام کو کسی چیز سے اللہ نے روکا ہے نا، جو پوائنٹ ہم کو آیت نمبر 45 میں ملا، اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی دنیا میں یہ کتاب دیکھ کر کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے، جیسے بے حیائی کے قریب نہیں جانا، جیسے شراب نہیں پینا، جیسے کسی کا حق نہیں مارنا، جیسے جھوٹ نہیں بولنا، اور سب سے بڑھ کر قرآن میں شک نہیں کرنا، اور اس کے بعد اللہ کا نظام قائم کرنا، اپنی ذات میں بھی، اپنے گھر میں بھی، اور اپنے ملک میں بھی، اور دنیا میں بھی، جہاں جہاں بھی آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم نے نہیں مانی، ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی یہ چیزیں ہیں نا، اگر ہم نے بھی نہیں مانی تو ہم بھی ظالم میں سے ہو جائیں گے، حق مارنے والے۔ یہ اللہ کا حق تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں پال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، مزے کروا رہے ہیں، خوبصورتی دکھا رہے ہیں، ہر آسائش دی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنی بندگی مانگ رہے ہیں کہ میری بندگی میں آ جاؤ۔ تو کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں؟ جو اللہ کا ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو ہمیں شرم نہیں آ رہی؟ ہم دنیا میں ایک انسان ہم پر کچھ گفٹ دے دے نا، وہ بھی ہم پر بوجھ بن جاتا ہے کہ یار میں بھی کسی طرح اس کو لوٹاؤں۔ تو کیا اس حساب سے ہمیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے؟
تو یہ آپ دیکھو کہ ظالموں میں سے ہو جاتا ہے. یہ پوائنٹ بھی مجھے اور آپ کو ملا. پھر آپ دیکھو کہ شیطان نے ان کو پسلا دیا. یعنی شیطان بھی پسلائے گا، اور جب ہمارا نفس بھی ایسا بے تکا ہوگا تو نفس بھی پسلائے گا شیطان بن کر. ہمارے آس پاس کے لوگ بھی پسلائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں نا، بعضکم لبعض عدو، یعنی بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے. تو 4تھ پوائنٹ ہم کو یہ مل رہا ہے کہ پسلانے کی ہر کوئی کوشش کرے گا، نفس بھی، آس پاس کے لوگ بھی، اور شیطان بھی. مجھے اور آپ کو کانشیس رہنا ہے اپنی لائف کے لیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بول دے کہ ہاں دین میں یہ بھی ہے، یہ فتویٰ بھی دین ہے، وہ کتاب بھی دین ہے، یہ کتاب بھی دین ہے. تو مجھے اور آپ کو کانشیس رہنا ہے کہ کیا صحیح ہے. مجھے تو اکیلے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. تو میں ڈھونڈوں کیا حق ہے اور کس بات کا اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن میں ذکر کیا ہے. تو اللہ نے اپنی کتاب کا ذکر کیا ہے. جب بھی قومیں برباد ہوئی، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کتاب کا. کتاب کو نہیں ماننے سے دوزخ ملے گی. یہ ہمیں اپنا خود کا راستہ چننا ہے. اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے. کوئی بند دماغ سے ہم کو چیزیں نہیں دیکھنی، اپنا دماغ کھولنا ہے کہ کیا حق ہے. آج بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں غلط ہو ہم کو سیدھے راستے پہ لے آئے گا. جو میری بات غلط ہو اللہ کرے کہ وہ آپ کے دلوں کو بھی نہ ٹھکے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی سدھار دیں. تو آپ دیکھیں کہ ہر کوئی ہر طرف سے ہر ایک کو پسلائے گا، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جیسے ہماری اپنی کوئی پسند کی چیز ہوتی ہے نا، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے کوئی گھروں کا چیزیں ہوتی ہیں، گھر لینا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کی ہوتی ہے چیزیں، ہمارے بچوں کے رشتوں کے مسئلے ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس پیاروں کے، ماں باپ کے، اس کے ہوتے ہیں. تو ہماری اپنی ایک رائے اور ایک سوچ ہوتی ہے. ہم دوسروں کی باتوں میں اتنا جلدی نہیں آتے. وہ بولے کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے تو ہم رشتہ نہیں کر دیتے. ہم پوری اپنی چاند پٹک کر کے اپنے آپ کی تسلی کرتے ہیں. ہم کو کوئی بول دے یہ درزی اچھا ہے، یعنی اتنی سمپل سی بات ہے، ہم اس کو اپنا اچھا والا سوٹ نکال کے نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں پہلے میں یہی سستا والا سلا کے دیکھتی ہوں کیسا ہے، پھر آگے دیکھیں گے. یعنی اتنا ہم میں سینس ہے. تو آپ سوچو کہ کیا میں اور آپ وہ جو اتنی پیاری جنت ملنے والی ہے اس کے لیے اپنا دماغ نہیں لڑائیں گے؟ کیونکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ نہیں بتایا کہ عالموں کے پیچھے چلو. اللہ نے یا ایھا الناس سے بات کی ہے، اے ایمان والوں سے بات کی، یعنی سب سے بات کر رہے ہیں. اے بنی اسرائیل سے بھی بات کی ہے. یعنی اللہ ہر انسان کو سدھارنا چاہتے ہیں. ہر انسان سے انڈیویجولی سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں کہ کیا الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا؟ وہ کہیں گے آیا تھا، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم سن لیتے. او نسمع نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. آج ہم آگ والوں میں سے نہ ہوتے. اس دن افسوس کرے گا کہ کاش میں سنتا، عقل رکھتا، اپنا دماغ لڑاتا، عقل چلاتا اور اپنا راستہ تلاش کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے. تو دیکھیں ہر کوئی بھٹکائے گا، لیکن ہم کو خود ہمت کے ساتھ، اسٹڈی کے ساتھ، دماغ لگا کر، یعنی کوئی چیز ہم کو زندگی میں پرائرٹی دینی ہے کہ میں کبھی بھی مر جاؤں گی، راستہ تو چن لوں، جنت کے لیے راستہ تو بنا لوں کہ کس راستے پر چل کے مجھے موت کے قریب جانا ہے. یعنی ہم تو بالکل ہی ٹھنڈے ٹلے بیٹھے ہیں. ہر چیز کی فکر ہے، لیکن وہ چیز جو سر پر سوار ہے ہمارے موت، کہ جو کبھی بھی آ سکتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے اس کا، کوئی ہماری تیاری اور کوئی ہمیں ایسا لگتا ہے کوئی ہمیں ہے ہی نہیں کہ وہ آئے گی. میں خود آپ کو بول رہی ہوں نا، مجھے نہیں لگ رہا. یعنی میں دعا کرتی ہوں اپنے لیے کہ میرے اندر اس چیز کی ایک خوف ہو، اس چیز کا مجھے ایک کانشیسنیس ہو کہ میری کبھی بھی موت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگیاں دے، ہم سب کو زندہ رکھیں تاکہ ہم نیک کام کر سکیں، اور جب اللہ کے پاس پہنچیں تو کامیاب انسان ہو. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی بات ہم کو ملی کہ ہم کو اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اور ایک 5th پوائنٹ ہم کو ملا کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں سامان بھی ہے، متاع بھی ہے. الہین، یہ کبھی نہیں بھولنا، سب کچھ ہے لیکن ایک مقررہ وقت کے لیے ہے. سمجھے؟ ہمیشہ نہیں رہنا. ہمیشہ نہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ تو ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے.
کہ لوگ ہمارے سامنے چلے جاتے ہیں، گھر میں میت پڑی ہوئی ہوتی ہے، سب اس کی الماریاں کھول رہے ہوتے ہیں، جو آج تک اس نے کبھی، ہم اپنی الماریاں تو کسی کو نہیں کھولنے دیتے نا اپنے گھر والوں کے علاوہ، اور بھی لوگ کھول رہے ہوتے ہیں، سب بولتے ہیں اچھا یہ چادر دے دو، اچھا وہ دے دو، یعنی آپ سب چھوڑ کے چلے گئے الہین، ایک مقررہ مدت تک، تمہاری موت کے وقت تک۔ سوچو سوچو یہ کیسی بات ہے، کاش کہ یہ بات جیسی اللہ ہم کو بتا رہے نا میری رگوں میں بس جائے، میں کہتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں اس کے بعد 6 پوائنٹ جو ہم کو یہاں پر ملا، فتلقى آدم، کہ آدم نے اللہ کی ناراضگی، اللہ جو ناراض ہوئے آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام نے اس کا وے آؤٹ کیا ڈھونڈا کہ انہوں نے اللہ سے ہی کلمات سیکھے۔ یہ بہت پیارا پوائنٹ، کہ انہوں نے اللہ سے ہی کلمات سیکھے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے کس طرح معاف کریں گے، آپ مجھے الفاظ سکھا دیجیے۔ اور کتنی پیاری دعا آدم علیہ السلام نے مانگی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، ان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین، اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، پلیز آپ معاف کر دیں۔ یعنی واقعی اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں تو برباد ہو جاؤں گی۔ کبھی میں نے اور آپ نے اتنے دل سے یہ دعا کی؟ ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم جانتے ہیں، کبھی میں نے اور آپ نے ایسی دعا کی؟ مطلب یہ امیزنگ دعا ہے۔ جیسے یہ دعا مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ ان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین، ایک وہ دعا مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ مطلب دعائیں تو ساری اچھی ہیں قرآن کی، لیکن کچھ ایک دل کو ٹچ کرتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ سامنے شخصیت کتنی پیاری ہوگی جس نے اس طریقے سے دعا مانگی، جیسے آدم علیہ السلام ہے، جیسے فرعون کی بیوی کے اللہ نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے برابر میں کر دیجئے، تو وہ کیسی عورت ہوگی کہ اتنا ظالم تھا، اس کو مار بھی سکتا تھا، لیکن وہ یہ دعا کر رہی کہ اللہ تعالیٰ یہاں میرے ساتھ جو بھی ہو، اب میں آپ کو مان چکی ہوں اور آپ میرے رب ہو، اور بس آپ کے گھر کے برابر میں مجھے گھر چاہیے۔ حالانکہ اس نے کتنی محلوں میں وہ رہی ہوئی، پھر بھی اس کو کوئی سروکار نہیں تھا اب دنیا سے، جب اس نے اللہ کو مان لیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا پیار نصیب کرے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ تعالیٰ میں تو اب سے دعا مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا، کاش کہ ہم بھی ایسا بولیں۔ حالانکہ ان کے پاس بھی اولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں اولاد ہوئی، سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑا، لیکن اللہ سے پیار اتنا تھا اور بھروسہ اتنا تھا کہ کسی چیز کی کمی ہی نہیں لگی، اللہ پر بھروسہ تھا۔ تو آپ دیکھو یہ کتنی پیاری شخصیتیں ہیں، یہ ایسے ہی نبیوں کے لیے نہیں چن لیے گئے تھے، یہ خاص پرسنالٹیز تھے۔ تو آپ دیکھو، اور ہمارے نبی کی اتنی ساری دعائیں اتنی پیاری ہیں کہ دل کو لگتی ہیں کہ واقعی یہ کیا زبردست لوگ تھے، اسی لیے ان کا مرتبہ اتنا اونچا ہے اور اسی لیے یہ چنے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا، کہا ہم نے اهْبِطُوا مِنْهَا، آپ سب کے سب اهْبِطُوا اتر جاؤ، مِنْهَا اس سے، جمیعا سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ زمین میں، فَإِمَّا مطلب زمین بریکٹ میں آپ لائیں گے کہ سب لوگ یہاں سے یہاں اتر جاؤ، اور دیکھیں پہلا حکم اللہ کا ان کو کیا ملا، پس لیکن فَإِمَّا پس لیکن، یا جب بھی، یَأْتِيَنَّکُمْ آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبیہ پس جو بھی اتباع کرے گا ہدا یا میری ہدایت کی، فلا خوفن، دیکھیں منی میں یا ساکن میں آیا، ہدا یا میں یا ساکن یہ بھی ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا ایک گرامیٹیکلی چینج ہوا ہے یہ، تو اس سب میں خاص پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ تم لوگ سب یہاں سے چلے جاؤ۔ اب اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا بنائی تھی، اللہ اس پوائنٹ پر آئے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، بس جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، بس اتباع کرنا میری ہدایت کی، یعنی جو بھی ہدایت ہے، جیسے یہ کتاب ہے، جو بھی بات میری طرف سے آئے، یہ نہیں کہا کہ آدم کی بات مان لینا، جو بھی بات میری طرف سے آئے، یعنی آدم کو بھی یہی فرمایا اور سارے لوگوں کو بھی یہی فرمایا، یعنی آدم لوگوں کو اللہ کا ہی پیغام بتائیں گے اور آدم خود اللہ کے اصولوں پر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئے
اسی کی اتباع کرنی ہے، اسی کو سب کچھ ماننا ہے، اور اس کا انعام کیا ملے گا؟ فلا خوف علیہم، پس نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، دنیا میں بھی نہیں ہوں گے اور آخرت میں بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے بار بار جو اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں نا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بہت بڑی چیز ہے، ہم اس کو بہت لائٹلی پڑھتے ہیں اور ہم کو یہ بہت لائٹ چیزیں لگتی ہیں، لیکن خوف انسان کو مار دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کووڈ میں جو خوف تھا، اس نے انسان کو مارا، بہت سارے لوگوں کو۔ ڈاکٹرز کہتے تھے آپ دماغ پہ سوار نہیں کرو، لوگوں کو انزائٹی کا مریض بنا، یہ ہوتا ہے خوف پاگل کرتا ہے، آگے میری زندگی کیسی ہوگی اس کا خوف، مطلب کووڈ کے علاوہ بھی میرے بچوں کا کیا بنے گا وہ خوف، میرے ساتھ یہ ہوگا وہ خوف، دنیا والے کیا سوچیں گے وہ خوف، ساری زندگی ہم دنیا والوں سے تو بہت ڈرتے ہیں کیونکہ ہم کو اسٹیٹس کی بہت فکر ہے نا، خوف کو ہم نے جگہ دے دی اپنے اندر۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی ہدایت پر چل لینا اور اللہ کو رب مان لینا، اللہ یہ سارے ڈر خوف نکال دیں گے، تو زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی۔ آپ دیکھو کہ کوئی اس کو میرے بارے میں چڑھا دے گا، کوئی میں نوکر نہ چلا جائے میرے پاس سے، کوئی یہ نہ ہو جائے، ہم کو یہ دیکھنا ہے میں غلط تو نہیں ہوں، اللہ تو ناراض نہیں ہے، اس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آ سکتی ہے، اگر میں صحیح ہوں اور پھر مصیبت آئی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہتری کریں گے۔ یہ والا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ خوف بہت بڑی چیز ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا لا الہ الا اللہ کو ایک دیا، اللہ نے ہم کو سینٹنس، ہم کو بتایا کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو سب کے خوف نکال دو کہ کوئی جادو کر سکتا ہے، کوئی نظر ڈال سکتا ہے، نظر تو ہے ہی نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ بننے سے بچائیں، لیکن اللہ نے کہا ہے میرے خاص بندوں پر، یعنی میرے بندوں پر جو مجھے رب مانیں گے اور جن کو پتہ ہوگا کہ میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، ان کے اوپر کوئی شیطانیت کا اثر نہیں ہوگا، اور جادو شیطانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ بننے سے بچائیں۔ تو دیکھیں یہ بہت پیاری ایک اللہ تعالیٰ نے وظیفہ بتایا، بہت پیاری انعامات دیے اللہ نے کہ غم بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے غم کسی چیز کا انسان میں پڑ جاتا ہے نا، وہ انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جو اتنی فرسٹریشن، ڈپریشن، بچے بھی کہتے ہیں ہمارا موڈ آف ہے، ہمارا یہ ہے، بچوں کو بھی پرابلم ہوتی ہے میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں، یہ سب غم ہے چھوٹے چھوٹے، کہ ہم جو اتنی مٹیریلسٹک ہو گیا ہے، سب کو لگتا ہے اس کے پاس یہ، میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ اس لیے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں نا تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں نا تم شکر کرو گے میں مزید دوں گا، تم ناشکری کرو گے تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نہیں دوں گا، جیسے یوں بننا چاہیے نا سینٹنس تو، کہ اللہ فرمائے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں مزید دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو نہیں دوں گا، یہ نہیں کہہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں مزید دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو عذاب دوں گا۔ تو یہ جو ہم ناخوش ہیں نا، ہم کو چیزیں پوری نہیں ہو رہی نا، کوئی نہ کوئی مصیبت لگی پڑی ہے نا، یہ جو ہم کو ٹائم میں کچھ نظر نہیں آ رہا نا، یہ سب ہمیں عذاب ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ تو شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ صرف الحمدللہ اور تسبیحاں پڑھ لی، شکر گزاری یہ ہے کہ ہم سیٹسفائیڈ ہوں، شکر گزاری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ایبیلیٹیز دی ہیں، جو تندرستی دی ہے، جو ہم اتنا ویل سیٹل طریقے سے رہ رہے ہیں کہ آج اتنی مہنگائی میں بھی ہم پھر بھی اچھے سے کھانا کھا رہے ہیں، تو ہم کو تو کتنا کام کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں کچھ کروں۔ اللہ نے مجھے اتنا اچھا رکھا تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کام کروں، لوگوں کی پیسوں سے بھی مدد کروں، جان سے بھی مدد کروں، اور اللہ کے دین کو بھی لوگوں تک پہنچاؤں۔ کاش میں یہ کروں، میں بہت سست اور کمزور ہوں۔ اسی لیے یہ ہماری زندگی میں یہ انعامات نہیں ہیں، خوف اور غم یہ بہت بڑے انعامات ہیں۔ ہم اس کو جلدی سے پڑھ کے آگے نہیں گزر جائیں کہ ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بہت پیارے انعامات ہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، والذین کفروا، اب دیکھیں کفروا یہاں پر کیا ہوا، دیکھیں اللہ ہم کو کتنا کلیئر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں نا کہ اللہ نے کسی وجہ سے ہی سورہ بقرہ میں
فرسٹ صورت رکھی اور سورہ بقرہ میں شروع میں یہ آیتیں رکھی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایکسپوجر دینا چاہتے ہیں قرآن کا، ہمارے دماغ کو کھولنا چاہتے ہیں، ہم کو اللہ کے رولز پرنسپلز بتا دیے کہ کیا اللہ، کس ورڈ سے اللہ کا کیا میننگ ہے اور کیا اللہ کی پرائرٹیز ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر کریں گے، کس کا؟ یہ ہدایت کا. اللہ نے فرمایا نا کہ جو بھی آئے میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت، تو جو بھی اس ہدایت کا کفر کرے گا، نہیں مانے گا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلائے گا ہماری آیتوں کو. یہ اللہ نے جو آیتیں دی تھی، اس ہدایت کی بک میں جو اللہ نے آیتیں دی ہیں، اس کو نہیں مانے گا اور جھٹلائے گا، یعنی کہے گا نہیں یہ اللہ کی بات نہیں ہے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمارے یہاں ایک یہ بھی بڑا غلط رویہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو جائیں گے اور اگر تھوڑی جو ان کی سزا ہوگی وہ ان کو مل جائے گی اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دیں گے. ایسا پورے قرآن میں کہیں نظر نہیں آ رہا. پورے قرآن سے یہ من گھڑت کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی کفر کرے گا، اس میں مسلمان اور نان مسلم کی بات نہیں آ رہی. مسلمان بھی اگر اللہ کا حکم نہیں مانے گا تو کیا نام کا مسلمان ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان ہو گیا اور اس کو کچھ نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا. تو یہ تو کوئی ناانصافی کی بات ہے اور اللہ ناانصافی نہیں کرتے. تو جس نے بھی اللہ کی کتاب کا، اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، وہ آگ والا ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. پھر وہاں جا کر نہ کوئی معافی چلے گی، نہ کوئی ایکسکیوز چلے گا، نہ کچھ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دیں. بہت ہم مانگتے ہیں دعا، لیکن اگر کم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مجھے ریئلائز کروا دیں کہ میں کام کر لوں آپ کی رضامندی والے. اور جب آپ کے پاس پہنچوں نا، بار بار مجھے ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے پاس پہنچوں نا تو سرخرو ہوئی ہوں میں. اللہ پراؤڈ فیل کرے مجھے دیکھ کر. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو دیکھ کر اللہ کرے کہ ہمارا وہ پیارا انجام ہو انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.